میں لاء کالج میں پڑھتا تھا اور ایک دن لیکچر کے دوران مجھے ایک لڑکی کا میسیج ملا کہ آپ پلیز مجھے ایڈمیشن کے پروسیس بتا دیں، میری مدد کریں۔ میں نے بھی کلاس سے فری ہو کر اس کو سب تفصیل سے سمجھا دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگنے لگی اور پھر کچھ وقت بعد وہ خود بھی مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ میں نے اس سے اظہار محبت کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میری زندگی میں پہلے سے کوئی ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کو بلاک کرنے لگی ہوں، پلیز میری بات کا برا نہ منانا اور میری مدد کرنے کا شکریہ۔ اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے ان بلاک کیا اور بولی کہ کیا ہم دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ساتھ بات کرنے سے میری محبت میں مزید اضافہ ہوگا تو میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اصرار کیا تو میں بھی رہ نہیں سکا اور ہم دوبارہ بات کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور ہم ایک دوسرے کو اپنی باتیں شیئر کرنے لگے۔ اس دوران میں نے اسے اپنے پیار کا اظہار کرتا رہا اور اسے محبت اور عزت کا احساس دلاتا رہا۔ اس نے بتایا کہ جس سے وہ پیار کرتی ہے وہ اسے اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے اپنی ساری تکلیف بتائی اور میں پوری رات اس کی باتیں سن کر اس کی ذہنی تکلیف کو کم کرتا اور اس دوران میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا اور آخر میں اسے فورس کر ہی لیا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ اس نے بولا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے اور بولی کہ تم مجھ سے بہت زیادہ اچھی اور قابل لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ میں روتا رہا، اس کی محبت کی بھیک مانگتا رہا پر وہ نہیں مانی اور اس نے ایک جملہ بولا کہ محبت کسی کو پانا نہیں ہے، محبت تو کسی کی آسانی کو دیکھنا ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اور اس نے کہا کہ ضروری نہیں کہ جس کو ہم چاہیں وہ ہمیں مل جائے زندگی میں۔ اس نے مجھے صبر کرنے کا بولا اور کچھ وقت بعد اس نے اسی لڑکے سے نکاح کر لیا جس سے وہ پسند تو کرتی تھی، لیکن لڑکا اس کی کوئی خاص توجہ نہیں کرتا تھا۔ نکاح کے بعد اس کا میسیج آیا کہ اب میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اور اس نے ایک آخری بات کی مجھ سے کہ اب مجھے پریشان مت کرنا پلیز، کیونکہ تمہاری کسی بھی غلط حرکت کا میری زندگی پہ بہت تکلیف دہ بن سکتی ہے۔ اور مجھے اس دن یہ سمجھ آ گیا کہ محبت دوسروں کو رسوا کرنا نہیں بلکہ اس محبت میں خوشیاں ڈھونڈنا اور سکون دینے کا نام ہے۔ بس پھر میں نے ٹھان لی کہ اگر وہ نہیں تو پھر کوئی نہیں ہوگا زندگی میں، اور اس دن کے بعد اپنا سارا وقت میں نے اپنی تعلیم کو دیا۔ وہ جاتے جاتے مجھے باشعور انسان بنا گئی۔ آج میں ایک نمازی اور تعلیم یافتہ انسان ہوں اور صرف اس کی وجہ سے، اور آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور آج بھی جب اداس ہوتا ہوں تو اس کی تصویر دیکھتا ہوں اور دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں۔ ہمیشہ اس کی یہ بات کہی ہوئی یاد کرتا ہوں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہماری چاہ سے نہیں، ہوگا وہی جو اس کی چاہ ہوگی۔